لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسبتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تمہاری لغو قسموں پر تمہاری پکڑ نہیں کرے گا، لیکن جو قسمیں تم نے پختگی کے ساتھ کھائی ہوں ان پر تمہاری پکڑ کرے گا۔ چنانچہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو وہ اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے گھر والوں کو کھلایا کرتے ہو، یا ان کو کپڑے دو، یا ایک غلام کو آزاد کرو۔ ہاں، اگر کسی کے پاس ان چیزوں میں سے کچھ نہ ہو تو وہ 3 دن روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، یہاں سے سورہ مائدہ میں کچھ خصوصی احکام کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ جو پہلے اہل کتاب کی برائیاں وغیرہ بیان کی گئی تھیں، تو مسلمانوں کو یہ تاکید کی گئی ہے کہ اب ان کے معاملے میں الجھنے کے بجائے اپنے کرنے کا کام کریں۔ تو ان میں سے ایک حکم اس سے پہلی آیت میں گزر چکا ہے کہ جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں ان کو حرام نہ سمجھو۔ اب یہ دوسری آیت ہے جس میں قسموں کا کفارہ بیان کیا گیا ہے۔ قسم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک کو یمین لغو کہا جاتا ہے، یمین منعقدہ کہا جاتا ہے۔ یمین لغو اس زمین کو کہتے ہیں، اس قسم کو کہتے ہیں کہ جیسے بعض اوقات کسی شخص کی زبان پر قسم کا لفظ چڑھ جاتا ہے اور بے اختیار اس کے منہ سے نکل جاتا ہے، جو تکیہ کلام کے طور پر بعض اوقات ہو جاتا ہے۔ خاص طور سے عربوں کے ہاں یہ بہت زبانوں پر چڑھی ہوئی بات ہے کہ وہ ذرا سی بات ہوگی تو باللہ کہہ دیں گے۔ باللہ کے معنی اللہ کی قسم۔ مقصود اس سے قسم کھانا ہوتا نہیں، بلکہ وہ غیر اختیاری طور پر زبان سے قسم نکل جاتی ہے۔ اس کو یمین لغو کہتے ہیں۔ اور دوسری قسم یمین لغو کی یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی کسی ماضی کے واقعے پر قسم کھاتا ہے کہ فلاں واقعہ ہوا ہے مثلا، اور اس کے علم میں یہی تھا کہ ہوا ہے، وہ دل سے یہ سمجھتا تھا کہ واقعتاً یہ ہوا ہے، لیکن حقیقت میں نہیں ہوا تھا، اس کو غلط فہمی ہوئی تھی، غلط فہمی کی وجہ سے اس نے قسم کھا لی کہ فلاں واقعہ ہوا تھا۔ یا کسی واقعے کے بارے میں اس کے دل میں یہ ہے کہ یہ نہیں ہوا، اور اس نے قسم کھا لی کہ نہیں ہوا، حالانکہ وہ واقعہ پہلے ہو چکا تھا۔ تو یہ غلطی سے غلط فہمی کی بنا پر قسم کھائی گئی، اس لیے بھی اس کو یمین لغو کہا جاتا ہے۔
دوسری قسم یمین غموس ہے. یہ سب سے زیادہ خطرناک قسم ہے کہ ایک آدمی کو ایک پتہ ہے کہ ایک واقعہ پیش نہیں آیا اور وہ جھوٹی قسم کھا کر کہتا ہے کہ پیش آیا. جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھاتا ہے ماضی کے بارے میں. یہ پتہ ہے اس کو کہ واقعہ پیش نہیں آیا مگر وہ جھوٹی قسم کھا کر کہتا ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا. مثلا کسی شخص کے بارے میں یہ بات چل رہی ہے، چاہے قاضی کے محکمے میں یا عام گفتگو میں، کہ اس نے چوری کی ہے یا نہیں کی ہے. اب اس کو پکا پتہ ہے کہ چوری کی ہے، لیکن پھر بھی یہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم اسے چوری نہیں کی. تو ماضی کے واقعات کے سلسلے میں جھوٹی قسم کھانا، اس کو یمین غموس کہتے ہیں، اور یہ انتہائی سخت ترین گناہ ہے. اس کو قرآن کریم نے شہادت الزور یا قول الزور سے بھی تعبیر فرمایا کہ ایک آدمی جانتے بوجھتے جھوٹی گواہی دیتا ہے، جانتے بوجھتے جھوٹی قسم کھاتا ہے، اللہ کا واسطہ دے کر آدمی کہہ رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے. یہ خطرناک ترین گناہ ہے. اس کا خطرناک پہلو یہ بھی ہے کہ اس کا کوئی کفارہ نہیں. جس قسم کا کفارہ ہو تو کم از کم دنیا میں آدمی نے اس کی کچھ نہ کچھ تلافی کر دی. لیکن یہ جو جھوٹی قسم ہے ماضی کے بارے میں، جس کو یمین غموس کہا جاتا ہے، غمسا یغمسو کے معنی ہوتے ہیں کسی کو ڈبو دینا، کسی چیز میں ڈبو دینا، پانی میں کسی چیز کا ڈبو دینا. تو غموس اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ تو انسان کو گناہ میں ڈبو دیتی ہے. یعنی اور کوئی گناہ ہونا اس کا کفارہ ہو جائے، جیسا کہ آگے آنے والا ہے، تو کفارے سے بات ختم ہو جاتی ہے. لیکن یہ جو جھوٹی قسم کھائی گئی ماضی کے بارے میں، اس کا کوئی کفارہ بھی اللہ نے مقرر نہیں کیا. لہذا اس سے بچنا آسان نہیں ہے، اس کے گناہ سے بچنا آسان نہیں. اس میں یہ سمجھیے کہ اگر کوئی شخص ایسی قسم کھا گیا ہے جس سے کسی بندے کا حق پامال ہوا ہے، مثلا یہ کہہ دیا کہ اس نے قسم نہیں کھانی چاہیے، ایک تو حفاظت کا مطلب یہ ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ قسم جب کھا لی تو حتی الامکان اس کو پورا کرنا چاہیے. یہ قسم کی حفاظت ہے. اس کے ذریعے اس کو آدمی کو چاہیے کہ جو قسم کھا لی ہے پوری کرے اس کو. لیکن اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے. وہ تفصیل یہ ہے کہ اگر کسی اچھے کام کی قسم کھائی ہے کہ میں روزہ رکھوں گا یا 10 نفلیں پڑھوں گا مثلا، یا عمرہ کروں گا، تو اس صورت میں تو اچھے کام کی تکمیل یہ قسم کا ایک بہت بڑا تقاضا ہے. اس کی حفاظت کرنے کے معنی یہ ہے کہ اس کو پورا کرو. اور دوسری قسم یہ ہے کہ اس میں نہ کوئی نیکی کا کام ہے، نہ کوئی بدی کا کام ہے، مباح ہے.
اس کو آپ نے اپنے اوپر قسم کے ذریعے واجب کر لیا، مباح کام کو واجب کر لیا، تو اس کی بھی پابندی کرنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں تم نے وقت جعلتم اللہ علیکم کفیلا، دوسری جگہ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے اللہ کو اس کا ایک ذمہ دار بنا لیا اللہ کا نام لے کر، تو اب اس کو پورا کرو. مثلا کوئی شخص یہ کہے کہ میں فلاں اپنے دوست کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ جاؤں گا، مثال کے طور پر قسم کھا لی اور نہیں جاتا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے نام کی بے حرمتی ہے، لہذا اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے. تو حفاظت کے یہ معنی کہ قسم کی پابندی کرو، یہ اس صورت میں ہے جب کہ آدمی نے یا تو نیک کام کی قسم کھائی ہو یا کسی مباح کام کی قسم کھائی. لیکن اگر کسی ایسے کام کی قسم کھا لی جو ناجائز ہے، والعیاذ باللہ، قسم کھا لی کہ میں اپنی ماں کی شکل نہیں دیکھوں گا، مثال کے طور پر، یہ تو گناہ ہے، اس کی قسم کھائی. یا کوئی اور ایسی قسم کھا لی کہ جس میں کسی گناہ کا ارتکاب لازم آتا. قسم کھا لی کہ میں جا کے فلاں کو تھپڑ ماروں گا، اور اس بیچارے نے کچھ قصور نہیں کیا، یعنی تھپڑ تمہارے نہیں مارا، تمہیں تھپڑ مارنا جائز نہیں ہے اس کی، لیکن تم نے قسم کھا لی کہ جا کر ماروں گا، تو ایک گناہ کی قسم کھائی. تو گناہ کی قسم کھائی ہو یا کسی ایسے عمل کی قسم کھائی ہو جس کا نہ کرنا چاہیے، جو شرعاً نہ کرنا چاہیے، چاہے وہ حرام ہو یا گناہ ہو یا مکروہ ہو، یا تمہاری رائے تبدیل ہو جائے بعد میں، مباح کام تھا لیکن بعد میں رائے تبدیل ہو جائے، اندازہ ہوا کہ اس مباح کام میں خیر نہیں ہے، تو ان سب صورتوں میں آدمی کے لیے قسم توڑنا واجب ہو جاتا ہے. اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مروی ہے، یعنی اگر گناہ کی قسم کھائی ہے تو توڑنا واجب ہے، کفارہ ادا کرے، توڑے اور کفارہ ادا کرے. اور اگر جس بات پر قسم کھائی ہے وہ گناہ نہیں ہے لیکن مباحات میں سے ہے، اور ان مباحات میں سے بعد میں اس کی رائے یہ ہو رہی ہے کہ یہ کرنا مناسب نہیں ہے، چاہے گناہ نہ ہو، تو دونوں صورتوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ اگر تم میں سے کسی نے کوئی قسم کھا لی، بعد میں سوچا کہ تمہاری اس کی رائے ہوئی کہ نہیں اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے، تو اس کو چاہیے کہ وہ قسم توڑ دے اور کفارہ ادا کرے. تو یہ سب صورتیں اس میں داخل ہیں کفارے میں. تو یہ جو بعض اوقات ذہن میں خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ میں نے نادانی میں ایک قسم کھا لی ہے اور اب اس کا میں کیا کروں گی، تو اس کا جواب خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا کہ قسم توڑو اور کفارہ ادا کرو. یہاں ایک بات اور سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ یہی تقریباً قسم کھانے کے سلسلے میں اسی قسم کی ایک آیت سورہ بقرہ میں گزری ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 225 ہے کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم. وہاں کفارہ بیان نہیں کیا گیا، لیکن دو قسمیں پھر بھی بیان فرمائی گئی ہے. ایک لغو کے بارے میں وہی الفاظ ہیں جو یہاں پر ہیں، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اور اگلا جو جملہ ہے
اس میں فرق ہے. وہاں ہے کہ لا یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، اور یہاں ہے لا یؤاخذکم بما عقدتم الایمان. تو صورتحال یہ ہے کہ اس جگہ پر یعنی سورہ بقرہ میں کیا تھا کہ تم نے اپنے دلوں کے ارادے سے کھائی ہو قسمیں، تو اس سے مراد یمین غموس ہے. یعنی ماضی پر تم نے اگر کوئی ایسی غلط قسم کھا لی جو واقعے کے خلاف ہے تو اس پر اللہ گرفت کرے گا. تو وہاں بیان کرنا ہے مقصود ہے کہ کون سی قسم پر گرفت ہے، کون سی قسم پر گرفت نہیں ہے. لغو کے بارے میں یہ فرما دیا کہ گرفت نہیں ہے، اس کے اوپر گرفت نہیں ہے، کیونکہ جھوٹ نہیں بولا تم نے، غلط فہمی میں ایک بات کہہ دی. اور جو غموس ہے اس کا یعنی جو جھوٹی قسم ماضی کے بارے میں کہی گئی ہے جان بوجھ کر، اس پر تم سے مواخذہ ہوگا. اور یہاں سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان نہیں کیا کہ کون سے پر گناہ ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ لغو کے اوپر تو کوئی مواخذہ نہیں، کوئی کفارہ نہیں ہے. یہاں کفارے کا بیان مقصود ہے. تو یہاں لا یؤاخذکم سے مراد یہ ہے کہ اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے لغو کے اوپر. اور کفارہ کس پر ہے؟ بما عقدتم الایمان، جو تم نے قسمیں پکی کر لی ہوں. اور اس سے مراد یمین منعقدہ ہے، یعنی جو آئندہ کے بارے میں قسم کھائی اور جس چیز پر قسم کھائی تھی اس پر عمل نہ کر سکا، تو پھر اس کا کفارہ بیان فرمایا گیا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں بیان ہے گناہ ہونے نہ ہونے کا، اور سورہ مائدہ میں بیان ہے کفارہ ہونے نہ ہونے کا. اس لحاظ سے دونوں آیتوں میں فرق ہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ.